بھائیو ایک چیز آپ کو پتا ہے، دنیا میں آپ گردن تان کر اکڑ کر وہ مزہ نہیں لے سکتے جتنا اللہ کے سامنے ذلیل ہو کر آپ مزہ لے سکتے۔ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رگڑ کر، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنا کر، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے آپ اپنے آپ کی روح کو جو سکون دے سکتے ہیں نا، جو مزہ، جو لذت اپنے نفس کی نفی وہاں کرنے میں ہے نا، دنیا کی کسی بادشاہت میں نہیں، اللہ کی قسم کسی بلندی میں وہ مزہ نہیں ہے جو اللہ کے سامنے جا کر اپنی پستی کے اعتراف کرنے میں ہے۔ اللہ کے بندے، جس دن وہ نماز ہمیں نصیب ہوگی نا، اس دن ہماری روح کے سکون کا تجربہ ہمیں ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ کی قربت کا ہمیں احساس ہوگا، اس دن کی نماز ہماری زندگیوں کو بدلنے والی نماز بنے گی۔ وہ نماز جو مجھے اور آپ کو احساس دلائے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک مرتبہ اس لذت کا احساس کر لو، آپ کو اور مجھ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیسی دنیا میں جی رہے ہیں، اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث میں جو بات آئی کہ اذا حزبہ امر صلی، اللہ کے نبی کو جب کبھی کسی مسئلے کی پریشانی ہوتی فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ نماز میں کیوں کھڑے ہو جاتے تھے؟ اس لیے کہ جو یہاں سکون ملتا ہے نا، یہ سکون، یہ اطمینان دنیا کے سارے غم بھلا دیتا ہے، دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھلا دیتا ہے، اگر واقعی معنوں میں ہم اس کا تجربہ کرنے لگ جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن کی روایت، ابو داؤد کی روایت میں حضرت بلال کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اقیم الصلاۃ یا بلال اریحنا بہا، اے بلال نماز کے لیے اذان کہو یا اقامت کہو اور اس کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ۔ نماز راحت ہے، سکون ہے اللہ کے پاس۔